اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ کسی کو بچے دیتے ہیں اور کسی کو بچیاں دے دیتے ہیں اور کسی کو دونوں دے دیتے ہیں اور کسی کو نہ بچے دیتے ہیں نہ بچیاں دیتے ہیں۔ اور والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کریں اور ان کی صحیح تربیت کریں۔ اور ایک بات اور بھی بہت قابل غور ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ آج کل ہمارا عام مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بچوں کے ناموں میں جدت ہو، ایسا نام رکھا جائے کہ وہ کسی اور کا نام نہ ہو، اور اس کا چاہے مفہوم کوئی بھی ہو، اس نام کا معنی چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ نام ایسا ہو کہ جو کسی اور کا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سموا باسماء الانبیاء، کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام کے اوپر رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری بچے کا نام حضرت ابراہیم رکھا تھا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے اور اپنے آباؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی اپنے والدین کے نام کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں۔ اور احادیث کے اندر ایسے ناموں کو اچھا قرار دیا گیا ہے جس کے اندر عبدیت کا اظہار ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی اچھے نام رکھنے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اور اگر کسی وجہ سے نام اچھا نہ بھی رکھا جائے تو بعد کے اندر اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، کہ پہلے نام کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر دوسرا نام رکھ دیا جائے۔ اور اچھے نام رکھنے کے بہت بڑے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام اسرم تھا، جس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آج کے بعد تمہارا نام اسرم نہیں ہوگا بلکہ تمہارا نام زرعہ ہوگا۔ زرع کے معنی کھیتی کے ہیں اور جود و سخا کے ہیں، تو لہٰذا پہلے صحابی کا نام اسرم تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ختم کر کے زرعہ نام رکھ دیا، اور بعد کے اندر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نام اچھے رکھنے چاہیے جن کا کوئی معنی بھی ہو، جن کا مفہوم بھی صحیح ہو۔ اور بعض دفعہ ہم ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو وزن کے اعتبار سے برابر ہوں، چاہے وہ بچوں کے نام ہوں چاہے وہ بچیوں کے نام ہوں، اس کے اندر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ بس وزن برابر ہو، جیسے عبد الرحمن، ریحان، اور اسی طریقے جس کے آخر میں الف اور نون آئے۔ ایک آدمی، ایک صاحب تھے، اس کے 4 بیٹے تھے، تو پہلے بیٹے کا نام اس نے رکھا شمیم، پھر دوسرے بچے کا نام اس نے رکھا نعیم، اور تیسرے بچے کا نام اس نے رکھا کریم۔ تو جب چوتھا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسی وزن کے اوپر اس کا نام رکھیں گے اور ہم قرآن کریم سے اس کو تلاش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کرتے کرتے ایک نام ان کے ذہن کے اندر آیا جو قرآن کے اندر لفظ موجود تھا، زنیم۔ تو انہوں نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے،
انہوں نے اپنے اس بچے کا نام زنیم رکھ دیا کہ اس کا وزن بھی اسی کے برابر ہے، شمیم، نعیم، کریم اور زنیم۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب علم آدمی ان کے گھر میں مہمان ہوئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں زنیم زنیم، تو اس نے پوچھا کہ یہ تم نے نام کیوں رکھا ہے؟ یہ نام تو اچھا نہیں ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے یہ نام قرآن کریم سے تلاش کیا ہے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ قرآن کے اندر تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے ابلیس ہے، ابو لہب ہے، کیا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ یہ نام رکھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو نام رکھا ہے زنیم، اس کے معنی کی طرف بھی توجہ کی کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس بزرگ نے بتلایا کہ اس کا معنی ہے حرام زادہ۔ تو یہ کوئی آدمی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ سننا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے بچے کا نام یہ ہو۔ تو پھر ان گھر والوں کو بہت پریشانی ہوئی اور انہوں نے پھر اپنے بچے کا نام بدل دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم بچے کا نام رکھیں، صحیح نام ہو، نبیوں کا نام ہو، ان جیسا نام ہو، اور اس کا مفہوم اور معنی بھی صحیح بنتا ہو، اور کسی سے پوچھ لیں بھئی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل اور بھی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جب بچوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے نام کو بگاڑا جاتا ہے۔ جو صحیح نام تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پیار پیار کے اندر کوئی اور نام اس کا رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کوتاہی، یہ غلطی گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، جو نام رکھا جائے بس اسی نام سے اس کو پکارا جائے، کوئی ایسا نام اس کا بگاڑ کر اس کو پکارنا نہیں چاہیے۔